پھر عثمان غنی کی جرت کیا کہنے اس کے. حضرت امام ابن سیرین سید المعبرین تابعین بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ بیٹھے تھے, مجلس لگی تھی اور اس مجلس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. امام ابن سیرین موجود ہیں, بہت بڑی شخصیت. اب ان کا تعارف کرواؤں تو پوری ایک جمعے کی نشست ان کے لیے چاہیے کہ ابن سیرین کون ہے. بہت تگڑا آدمی ہے امام ابن سیرین. آپ صدارت فرما رہے ہیں, شاگرد موجود ہیں, سننے والے بھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل پڑا. ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کیا, اس نے کہا کہ آپ تو عثمان غنی کی منقبت, شان و عظمت اور ان کے مرتبے بیان کرنے کے لیے محفلیں سجائے بیٹھے ہیں, ادھر لوگ گالیاں بکتے ہیں, عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں. حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جملہ سنیے کا جواب اس شخص کو کیا کہا. فرمایا وَيْحَهُمْ, بیڑا غرق جائے ان کا جو عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ لفظ ہیں ان کے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی تسی پیر ہو, پیرہ کی زبان جتنی سختی نہیں ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب تسی پیر ہو, پیروں کی زبان میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جناب والا جن کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے ان سے ہم جتنا میٹھا بولتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. کہ نہیں صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں نا, کبھی آج تک ایسا ہوا کہ میں نے کوئی اونچی آواز میں ان کے ساتھ بات بھی کی ہو. یوسف صاحب بیٹھے ہیں, جبار صاحب بیٹھے ہیں, حاجی اللہ دیتا صاحب ہیں, اتنے بزرگ بیٹھے ہیں, چودھری عبد المجید صاحب ہیں, تو ساتھ رہنے والے ہیں. کوئی بندہ کبھی ہم نے کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کی. ہاں جہاں سخت بولنے کا حق ہوتا ہے نا وہاں قرآن اور سنت پڑھ کے پھر سخت جملہ بھی بول دیتے ہیں. اب یہاں نہیں بولنا تو پھر کدھر بولنا ہے. اب دیکھیے امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں اور سید المعبرین ہیں. تعبیر کے اندر, تعبیر ہو یا خواب کی تعبیر میں جو قول امام ابن سیرین کا ہو وہ آخری ہے, حتمی. اتنا بڑا امام ہے. اب جس وقت سنا کہ ہم عثمان غنی کے تذکرے کرتے ہیں, لوگ گالیاں بکتے ہیں, تو پہلا جملہ کیا بولا؟ فرمایا وَيْحَهُمْ, بیڑے غرق جائیں ان کے. اور یہ سلامت نہ رہے عثمان کو گالیاں دینے والے. ان کو کیا پتا عثمان کون ہے. عثمان وہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی شاہ افشا نجاشی کے دربار میں جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے آزمائے گئے سوائے عثمان غنی کے. سنو کہا شاہ افشا, افشا کا بادشاہ نجاشی کا مسلمان نہیں ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں گئے تو آپ کے پاس 7 دیگر اصحاب بھی تھے. ان کا قانون یہ تھا کہ جیسے کوئی بندہ آتا تو بادشاہ کے ادب کے لیے اس کے خادم اشارہ کرتے کہ ساتھ جھکا, سلامی پیش کر. آج جتنے لوگ تھے وہاں سلامی پیش کرنے والے تھے. عثمان غنی کو پیش کیا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقار کے ساتھ آئے ہیں. اپنا وقار ہے ان کا, اپنی شان و عظمت ہے ان کی. اس وقت سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا درباریوں نے, کہا تمہارے ساتھ بھی کئی آئے تھے, انہوں نے بھی سلامی پیش کیا, عثمان تو نے نہیں کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہ افشا کو یہ جواب تھا ان کی موجودگی میں ان کے خادموں کو. فرمایا یہ سر اللہ نے صرف اپنے لیے سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے, یہ کسی اور کی طرف سلامی کے لیے ہے. کسی میں یہ ضرورت ہے وقت کے بادشاہ کے سامنے ان کی ریاست میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نہیں سلامی پیش کرتے جی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے مولا کائنات کو ہی کہا, سامنے بیٹھا تھا, کہنے لگا ان عثمان فی النار. بڑے بڑے لوگ جرأت کرنے والے ہوتے ہیں, بے باک ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بغض رکھنے والا ہوگا, کہنے لگا عثمان جہنمی ہے. ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی کئی ایسے بڑے بڑے بے ایمان موجود ہیں, صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہی. اب سنیے گا, مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک بندہ حضرت علی کو ہی کہہ رہا ہے ان عثمان فی النار, عثمان جہنمی ہے. فرمایا اچھا عثمان جہنمی ہے. باب مدینہ العلم کا جواب سنیے. فرمایا من این علمت, تینکی میں پتہ چلے گا عثمان جہنمی ہے. اس پر غور کرنا, عثمان جہنمی ہے اس نے تو کہہ دیا. مولا کائنات نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا کہ عثمان جہنمی ہے؟ کہا اس لیے کہ عثمان غنی نے اپنے زمانے کے اندر سرکار کی سنتوں کی مخالفت ہی بڑی مرتبہ کی ہے, وہ مخالف سنت ہے کہ آدھا وہ جہنمی ہے. فرمایا سن ایک بات کا جواب تو دے, اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو اس کی شادی کرنا چاہے تو رشتہ دیکھتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ کو مشورہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
رشتہ دیتے ہوئے بیٹی کا مشورہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے بالکل کروں گا، مشورے کے بغیر کیسے نکاح کر دوں گا اپنی بیٹی کا؟ فرمایا پھر ایک بات تو بتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، بتا حضور نے مشورہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ جی جب ہم ساٹھے ورگا بندہ عام آدمی مشورہ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوگا۔ اب بتا پھر کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب وہ جواب دیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب پھر ایک بات تو بتا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا مشورہ دے گا جو حضور کی شان کے لائق نہ ہو؟ نہیں، اللہ ایسا مشورہ کبھی نہیں دے گا۔ فرمایا پھر بتا، اس کا مطلب یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ جب عثمان غنی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اللہ کا انتخاب ہے، تو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی دو بیٹیاں ایک جہنمی کے نکاح میں کیسے پسند؟ دے جواب۔ خاموش ہو گیا۔ اب اتنی بات میں جس وقت خاموش ہوا، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، یہ سنیے گا۔ فرمایا سن، ہمیشہ یاد رکھنا، تو نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب یہ جو جملہ کہا نا، اس کی سزا یہ بنتی نہیں، وگرنہ میں تیری گردن مار دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نے عثمان کے بارے میں تیرا دل کا پتہ چل گیا تھا کہ دل میں کیا رکھتا ہے تو، تیرا اندر پتہ چل گیا، تیری زبان سے جو لفظ نکلے ہیں ان کی یہ سزا بنتی نہیں کہ میں تیری گردن مار دوں۔ اگر تو اس کے علاوہ کوئی جملہ کہتا نا، با خدا تیری گردن اڑاتے ہوئے علی المرتضیٰ لمحہ برابر بھی سوچ بچار نہ۔ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا